رات کا وقت تھا۔ کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک کم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ لاسٹ منٹ شاپنگ کے لیے مال میں موجود تھے اور کچھ سٹاف اپنا کام ختم کر کے تیاری کر رہے تھے گھر جانے کی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں میں یہ نارمل سی روٹین ایک خوفناک واقعے میں بدل جائے گی۔ At least 26 people died in Saturday's blaze in Karachi. راستے میں انہوں نے کہا کہ 15 منٹ میں گھر پہنچ رہے ہیں۔ پہلے ہلکی سی جلنے کی بدبو آئی۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ شاید جنریٹر یا وائرنگ کا مسئلہ ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے دھواں بڑھتا گیا، سانس لینا مشکل ہوتا چلا گیا اور پھر مال کے اندر گھبراہٹ پھیل گئی۔ 1200 دکانیں جل گئیں، 26 لوگوں کی جان گئی اور 60 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ آگ اتنی تیز تھی کہ ریسکیو ٹیمز کو اندر جانے میں گھنٹوں کا وقت لگ گیا۔ دھوئیں کی وجہ سے ویزیبلٹی زیرو ہو گئی اور کئی لوگ ایگزٹ تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ It's been 2 days since the deadly inferno gutted the entire shopping center known as Gul Plaza, situated on one of the busiest roads here in Karachi, congested. اینڈ یہ سب اس شہر میں ہوا جو کہ پاکستان کی اکانومی کی بیک بون مانا جاتا ہے، لیکن چند ہی گھنٹوں میں 6000 سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ السلام علیکم، مجھے حجاب کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم کراچی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ہر دفعہ ایک جیسے واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن سچویشن ہر دفعہ بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ اب یہ پیٹرن پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہا۔ نومبر 2023 میں آر جے شاپنگ مال میں آگ لگی، جہاں 10 لوگوں کی جان گئی اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 2012 میں بلدیہ ٹاؤن کی گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگی، 260 ورکرز جل کے مر گئے۔ اس کے بعد اپریل 2023 میں نیو کراچی کی 2 فیکٹریز میں آگ لگی، 4 فائر فائٹرز اپنی جان گنوا گئے۔ ہر واقعے میں اتھارٹیز اور پور گورنمنٹ کو بلیم کیا گیا، لیکن اصل پرابلم ہر دفعہ ریپیٹ ہوتی گئی۔ اکثر جب بھی کراچی یا پھر کسی اور شہر میں کسی بھی کمرشل بلڈنگ، فیکٹری یا پھر پلازا میں آگ لگتی ہے تو پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ میڈیا ہیڈ لائنز بھی یہی بولتی ہیں، آنرز بھی اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر صرف شارٹ سرکٹ کا ہی مسئلہ ہوتا تو پھر ہر دفعہ نقصان اتنا زیادہ کیوں ہوتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شہروں کا پورا وائر سیفٹی سسٹم پلاننگ سے لے کر امپلیمنٹیشن تک فیل ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا ثانیہ ہے، ایک خوفناک ثانیہ ہے جس نے پوری قوم کو جو ہے وہ غمزدہ کر دیا ہے، اور اس وقت اس گل پلازا میں جہاں ہر چیز مل جایا کرتی تھی، سب جو ہے جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ کے بارے میں سوچو، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کا نقشہ جب اپروو ہوتا ہے اس وقت وائر ایگزسٹ پیپر پر شو کر دی جاتی ہے، لیکن کنسٹرکشن کے بعد انہی ایگزسٹ کو یا تو آفیسز بنا دیا جاتا ہے یا پھر انلیگل ایکسٹینشنز کے ذریعے بند کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ریگولر انسپیکشن نہیں ہوتی جو کہ چیک کرے کہ ایمرجنسی ایگزٹ ابھی بھی یوزیبل ہے یا پھر نہیں۔ جب آگ لگ جاتی ہے لوگ پینک میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو وہی ایگزسٹ ان کے لیے ٹریپ بن جاتے ہیں، اور یہی ہوا ریسنٹ کراچی گل پلازا میں۔ اب اسی طرح الیکٹرک سسٹمز کی مثال لو۔ میں وائر اکثر آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن اس پر لوڈ بڑھتا جاتا ہے۔ اے سیز، جنریٹرز، ہیوی مشینری سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی سرٹیفائڈ الیکٹریکل آڈٹ نہیں ہوتا۔ جب سپارک ہوتی ہے تو فائر الارم سسٹم یا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یا پھر کام ہی نہیں کرتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب لوگوں کو آگ کا پتہ چلتا ہے تب تک آگ پھیل چکی ہوتی ہے۔ یہ شارٹ سرکٹ کا نہیں، سسٹم فیلئر کا کیس ہوتا ہے۔ فائر فائٹنگ ریسپانس بھی اسی چین کا حصہ ہے۔ ریسکیو ٹیم سائٹ پر پہنچ تو جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس لمیٹڈ لیڈرز ہوتی ہیں جو کہ صرف کچھ فلورز تک پہنچ سکتی ہیں۔ ہائی رائز بلڈنگز کے لیے جو ماڈرن ہائیڈرولک لیڈرز چاہیے ہوتی ہیں وہ تو بہت کم ہوتی ہیں یا پھر اویلیبل ہی نہیں ہوتی۔ فارم بیسڈ سپریشن سسٹم جو کہ الیکٹریکل اور کیمیکل فائرز کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ سٹینڈرڈ نہیں بنے۔ تھرمل سکینرز جو کہ دھوئیں کے اندر ٹریپ لوگوں کو ڈیٹیکٹ کر سکیں، ان کی کمی کی وجہ سے ریسکیو اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ریسنٹ انسیڈنٹ کے بعد آگ لگنے کے بعد جو منظر تھا وہ اتنا زیادہ افسوسناک تھا کہ فائر ٹینڈرز موجود تھے لیکن خالی ایک نوزل سے پانی آ رہا تھا۔ ابھی بھی نہیں بجھی، اور ابھی بھی جو ہے وہاں پر جس طریقے سے آگ بڑھے جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے پودوں میں پانی آ رہا ہے۔ میں شریف ہوں حضرت کے ساتھ، یہ اس کراچی کے اندر میں بھی رہ رہا ہوں، جو حالات
لوگ اپنی جان بچانے کے لیے عوام کی مدد سے نکالے گئے، جبکہ ریاستی ادارے انتظار کر رہے تھے کہ شاید عمارت کا اسٹرکچر گر جائے اور آگ خود ہی بجھ جائے۔ کیا یہ فائر فائٹنگ کا رول ہے؟ اگر یہی رول ہے تو پھر ان اداروں کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ اور یہ مسئلہ صرف ایک مال یا پھر ایک حادثے کا نہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ چند سالوں میں کراچی کے 60 شاپنگ مالز میں آگ لگ چکی ہے اور ایک سال میں 3000 سے زیادہ فائر انسیڈنٹس ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کراچی جیسے شہر کو 300 فائر اسٹیشنز اور 1200 فائر ٹرکس چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ اصل میں فنکشنل اسٹیشنز انگلیوں پر گنے جاتے ہیں۔ ایکوپمنٹ پرانے ہیں، سٹاف کم ہے اور فائر فائٹرز ان کے پاس بنیادی سیفٹی گیئر تک نہیں۔ اور اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ کراچی والی سب کو نارملائز کر چکے ہیں۔ رات 10 بجے گیس نہیں آتی، نارمل۔ بارش ہو تو شہر ڈوب جاتا ہے، نارمل۔ گٹر کھلے ہوں، ڈمپرز لوگوں کو کچل دیں یا پھر مال میں آگ لگ جائے، سب نارمل ہو چکا ہے۔ کراچی ٹیکس دیتا ہے لیکن کراچی کا کوئی مالک نہیں۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں، یہ حقیقت ہے جو اسٹیٹکس اور گراؤنڈ ریئلٹی دونوں ثابت کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ذمہ دار کون ہے، سوال یہ ہے کہ جب تک شرم اور ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ شہر یوں ہی جلتا رہے گا، کبھی آگ سے، کبھی دھوئیں سے اور کبھی خاموشی سے۔ Well, what do you think about it? Let me know in the comment section. تب تک کے لیے اللہ حافظ۔